کہ جس کے اندر جو ہے نا ہم نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم نے ادا کر دیے، یہ فرض کر دیے اللہ کی طرف سے، اس کے اندر کوئی ڈھیل نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ چھوٹ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی بھی حالت میں ہے، جیسا کہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، انہوں نے ان باتوں پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار تھے، آپ پر بیماری کی شدت تھی، آپ مسجد تشریف نہیں لاتے تھے، تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چارپائی مبارک سے جو ہے نا وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی ہے نا؟ وہ کیسے پڑھی ہے؟ مطلب لیٹ کے پڑھی ہے یا وہاں پر تکیہ لگا کے اسی طریقے سے وضو نہیں فرما سکتے تو یمم فرمایا ہوگا، کچھ بھی کیا ہوگا لیکن نماز تو پڑھی ہے۔ یہ مطلب ہے علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کو بیماری نہیں ہوئی، جتنی شدت کا آپ کو بخار تھا اول سے لے کر آخر تک نہ پہلے کسی کو ہوا ہے اور نہ بعد میں کسی کو اتنا بخار ہوگا، لیکن رسول السلام نے نماز ادا فرمائی۔ اور دوسری مثال یوں دے سکتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سنا ہے کہ جب وہ شہید ہونے لگے تھے تو اس وقت بھی سر سجدے میں تھا، یعنی جب آپ کا سر مبارک کاٹا گیا، یہ روایت ہے نا، یعنی نماز نہیں چھوڑی، کتنی مشکل تھی، سارا کنبہ شہید ہو گیا، خود بھی زخموں سے چور چور ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نماز کو ترک نہیں فرمایا۔ نماز جو ہے یہ دین کا اہم جز ہے، تو اس کو ادا کرنے کے حوالے سے جو ہے نا کچھ شرائط جو ہیں وہ علماء دین نے، جو بزرگان دین ہے پہلے کے، آج کے نہیں، پہلے انہوں نے کچھ شرائط جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں، تو وہ ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ جیسے سب نماز کی شرط ہے وہ ہے طہارت، کہ بندے کا جو نمازی ہے اس کا بدن، اس کے کپڑے اور جس جگہ سے وہ نماز ادا کر رہا ہے یہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ اور نجاست حکمی، نجاست حقیقیہ ہر طرح سے پاک ہونی چاہیے، پھر جو ہے وہ نماز صحیح طرح سے ادا ہوتی ہے، ورنہ نماز تو بندہ نماز کی صورت تو اختیار کر لیتا ہے لیکن اس کو نماز نہیں کہتے جو بغیر شرائط کی ادا کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جیسا کہ ہمیں قبلہ جناب جی کا حکم ہے کہ سبیوں کو اور یہ جو بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں وضو کے مسائل بتانے ہیں، نماز کے مسائل بتانے ہیں، اور دور حاضر کے جو نماز کے حوالے سے یا مسجد کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس پہ کوئی تھوڑی بہت گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن وہ نماز سے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی اور مسائل جو ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے جو ہے پچھلے دنوں جو ہے وہ میں نے اپنی مسجد میں بیٹھا ہوں، پچھلے اتوار کو بھی میں نے بیان کیا کہ ایک لڑکا آیا شادی شدہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے، تو وضو کے اندر جو ہے نا وہ اتنے بازو دھو رہا تھا، اتنے وہ دھو کے اس نے جناب وہ نماز ادا کی، تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا کہ تم برا نہ مناؤ تو میں تمہیں کچھ کہوں؟ کہتے ہیں نہیں برا مناتا آپ نے۔ میں نے کہا آپ کو نماز وضو کے فرائض آتے ہیں؟ تو اب ہماری یہ ایک بڑی جو ہے نا ہمارے اندر
یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ بتاتا ہے یا ہمیں کوئی بڑا جو ہے وہ بیان کرتا ہے تو ہم سنتے نہیں. سننے والا جو ہے نا مزاج ہونا چاہیے بندے. سن تو لو نا کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے. اگر سن لیا جائے گا 1-2 منٹ تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. تو ہم پہلے سے وہ تو بس کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مجھے آتے ہو سکتا ہے نہ آتے ہو، آپ بتائیں. تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا نماز وضو کا جو پہلا فرض ہے وہ چہرہ دھونا. چہرہ دھونا یہ چہرہ کہلاتا ہے. یہاں سے یہ گول ٹکی ہے نا یہ ساری یہ چہرہ کہلاتا ہے. منہ یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں منہ دھونا، یہ چہرہ دھونا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا فرض ہے سارے کا سارا دھونا. اور دوسرا فرض یہ ہے کہ کونیوں سے اوپر تک جو ہے نا دونوں بازو دھونا، یہ دوسرا فرض ہے. تیسرا فرض یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی جتنی پیشانی ہے اتنے سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں جو ہے نا یہ ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر جو ہے نا یعنی ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 فرض ہیں وضو کے. اور اگر ان میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی کمی ہو جائے نا، کوئی ایک بال برابر بھی یہاں سے کوئی بال خشک رہ گئے یا ٹخنے کے پیچھے سے یا پاؤں کے نیچے سے کوئی جگہ تھوڑی سی خشک رہ گئی تو وضو کوئی نہیں ہوا. تو جب وضو ہی نہیں ہوا تو شرط جو ہے طہارت والی وہ مکمل نہیں ہوئی تو پھر نماز جو ہے وہ ضائع گئی. حالانکہ ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ضائع گئی. تو اس لیے احتیاط جو ہے نا وہ اس کے اندر ہے کہ یہ 4 چیزیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں کہ پہلے ہم بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں. تو یہ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ سنتوں کے اندر آ جاتا ہے. 3 دفعہ دھونا. لیکن اگر کوئی بندہ یہ نہیں کرتا نا تو اس پہ ہم کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ تم نے وضو نہیں کیا، تم وضو نہیں کر سکتے یا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ 4 فرض ہے تو اس نے پورے کر لیے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اندر ہاتھ بھی دھل جائیں گے. جب وہ چہرہ دھوئے گا تو ناک میں پانی چلا جائے گا، منہ میں چلا جائے گا، ہونٹ بھی گیلے ہو ہی جائیں گے. تو یہ 4 فرض جو ہے نا بچوں آپ خاص کر کے یاد رکھو کہ نماز کے وضو کے اندر 4 چیزیں دھونی جو ہے نا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو جب دھوئیں تو اچھے طریقے سے خوب مل کے دھوئیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. اور جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کی طہارت جو ہے یہ مکمل ہو. یہ تو ہو گیا 4 فرض وضو